ایک اور سوال یہ نکلتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں نہیں بالکل، میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہ یہ کہنے کاغذ اس مانے جو ہوندے ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا، جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہنا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا۔ باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا، ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے، ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تر ہو جاتی تھی۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے، ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے۔ چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا، چلو ادھر سے نکل جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ ایک سند اس کی، اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232، دوسرا ترک، یہ بڑا رکت انگیز ہے۔ سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہنا شروع کیا۔ پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے، یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی، اتنا روئے، وہ بات ہی رونے والی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس، جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت ظاہر ہڈی پر، چمڑے پر، اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھنے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی، وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی، ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے. آپ فرمایا مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، مجھے اسی حال پر رہنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. پہلی بات، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. دوسری بات، میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا. اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا، وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے. اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے. اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک.com پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا. اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں، جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پہلی والی ترک میں تھی، غلبہ علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے. وجعو کہتے ہیں شدید بیمار ہونا. اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی. تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے، کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں. اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے. وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232. ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں. ان کا بھی دل تڑپ اٹھا. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان. ٹھیک ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات پڑھ لیں. نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں دیکھیں، یہ ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی. حضور سے انہوں نے گستاخی نہیں کی، آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے، تو آیات نازل ہوئی خبردار یہ کام نہ کرنا، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی، اتنے محتاط ہو گئے تھے.
تو یہ بھی معاملہ کہ آپ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ کرام سے نکل گئے، اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں، تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں. باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے، اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں 5 بڑے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر، یعنی اپنے دماغ میں رزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش کروں. ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکس کیا ہو کہ میں نے سنیوں کی وکالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیع کی وکالت کرنی ہے، پھر میں حق بات کبھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرح بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے، پورا حق حاصل ہے. لیکن 3 دفعہ لیکن جذبات کے ساتھ نہیں، علمی دلائل کے ساتھ. کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 42، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. دلیل کے بغیر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، جذبات کے ساتھ نہیں. ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیع کے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں. علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا. دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، اور یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی میرے بھائی یہ بالکل کلیئر کر لیں، بات کان کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی وکالت کروں گا اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی وکالت کروں گا. سچی ہوگی تو کروں گا، جھوٹی نہیں کروں گا. ہاں وکالت کس چیز کی کروں گا؟ کتاب اللہ کی اور سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر و عمر کی بات کو پرائرٹی دے دیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، جو حضور کروانا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے، میں اپنا ایمان برباد کر لوں. کبھی بھی نہیں کروں گا. اور باقی جہاں تک معاملہ ہے ضعیف الاسناد احادیث کا، جس کی وجہ سے بیڑا غرق اہل تشیع کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے، اور اہل سنت میں بھی آئیں، تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. یہ میں ریفرنس ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ ورنہ تو یہ 10 گھنٹے کا لیکچر ہو اگر اب یہ سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے. اب پوائنٹ نمبر 1 انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث قرطاس کے حوالے سے. اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. بڑا نازک معاملہ ہے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پوائنٹ نمبر 1 بھائیو، جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرطاس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا، تو یہ سخت غلط کام تھا. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگت چکے ہیں حضور کی زندگی میں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے
تو دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بلا دی ہے، اب اس کو تم آخری طاق راتوں میں رمضان مبارک کی تلاش کرو. لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا. ان دو صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دی ہے. البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے. عن الخطاب نہ عن الذنوب، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن 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 کسی کی ایک یا دو غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دینا یہ ناانصافی ہے. اس کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی. غلطی کو غلطی کہنا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی قربانیاں ہیں تو وہ غلطیوں کو چھوڑ دیں. غلطی تو ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے؟ 2 نبیوں کے صحابی تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی قرآن میں، تو کیا معاذ اللہ بے حرمتی کی ہے؟ نہیں، بلکہ بات سمجھائیے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں. البتہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ امتحان ہوتا ہے. ظاہر ہے شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت عملی کے تحت ہوئی ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ نہیں، یہ ان معنوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی انوالو نہیں ہوتا، ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے، زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے. اس طرح کی مخلوق تو انسان بنائی نہیں گئی ہے، اس طرح کی مخلوق تو فرشتے ہیں. تو یہاں پر 4 حدیثیں ایسی ہیں 4 طرق کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں. حدیث تو ایک ہے، 4 طرق ہیں اس کے. وہ حدیث ذرا سن لیجئے. صحیح مسلم میں کتاب الفتن، فتنوں والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7260 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی معاویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعت. ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کرتے رہے. جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، یہ اب مسئلے کو حل کرے گی، جس میں سے 2 قبول ہو گئیں اور 1 دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہونا، یہ تو آپ دعا مانگے ہی نہ. اب وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں قحط سالی اور بھوک سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. ایسی قبول کی، اتنا مال ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فتنے میں مبتلا ہو گئے. دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. اس طرح کبھی نہ ہو مسلمان بہر صورت قیامت تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں. تو یہ دعا میری قبول کر لی گئی. اور تیسری دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا. اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر، بلکہ اس سے 2 حدیث پہلے 7258 نمبر حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وحی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے، جس کی وجہ سے دشمن غالب آ جائے. دشمن الٹیمیٹلی ان پر غالب نہیں آ سکے گا. اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے، اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا. جہاں بھی آپ دیکھیں، چاہے افغانستان میں طالبان بھی مسلمان، شمالی اتحاد والے مسلمان کو آپس میں لڑوا دیا، مسلمان سے مسلمان کا گلا کٹوا رہے ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. پوائنٹ نمبر 2، اس حدیث قرطاس کے سلسلے میں معاذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا، انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف آیت نمبر 9. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کا برا مان جائیں، یہ دین غالب ہو کر رہے گا. حضرت عمر کی کیا مجال تھی؟ کروڑوں اربوں عمر بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے، اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا. اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 جس پہ میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے، اسی مسئلہ 55 کا شروع کا حصہ علم لدنی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا، حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے؟ لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ 2 منٹ لگتے تھے، پکڑو اس عمر کو، یہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا ہے؟ کر سکتے تھے، گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ کرام. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پوائنٹ نمبر 3، اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں 2 گروہ بن گئے تھے. خالی سیدنا عمر نہیں تھے، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ جو ہے دوسری طرف بھی تھے. لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی، اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے، اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے. یہاں بالکل معاملہ الگ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جائے. اور یہ میری جوتیاں بھی لے جاؤ ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. سیدنا عمر آگے سے آ گئے. حضرت ابو ہریرہ کی بدقسمتی، انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے، اور مارنا شروع کر دیا. ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے. ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا، حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا ہے. تو مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو، یہ میری اجازت سے کیا تھا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو، یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح. حدیث قرطاس میں یہ بات بھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھی کہ صحابہ کرام کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ. لیکن 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 یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی.
بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 680 اور صحیح مسلم میں 944۔ حضور اپنی وفات والے دن، یہ وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ جمعرات کا دن تھا نا، جمعرات کے بعد جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، پھر سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوش تھے۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروانا چاہتے تھے، وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بتا دوں گا، بل یہ اشارتاً میں یہیں پر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے، بخاری اور مسلم کا حوالہ میں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک حجرے سے پردہ ہٹایا، لوگ فجر کی نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی، ظاہر ہے وہ کھجور کے پتوں کا پردہ تھا، قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں آزمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے، لیکن حضور نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، اسی دن پھر چاش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر کے پیچھے دیکھ کے کہ سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا، اب کوئی دوئے رائے نہیں رہی ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 5، اس کا آخری پوائنٹ حدیث قرطاس کا، کہ اہل تشیع کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معاذ اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا، جو میں نے اہل تشیع کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے، اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوسچن آنسر سیشن میں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے، ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر، کتنے مہینوں کا سفر تھا، کوئی جہاز پر تو نہیں گئے تھے، پھر شام بھی گئے اتنی دور، تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے؟ تو کہنے لگے مولا علی کو۔ میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں، آپ کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں۔ میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا؟ مولا علی ہوتے۔ تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے، اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر، کہ عورتوں اور بچوں کے پاس۔ یہ ریزن تھی، یہ تانا بانا جوڑتا ہے اس کا۔ تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے، میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں، اور وہی حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں اور 1 محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا۔ پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، ان 6 سے باہر خلیفہ کو نہ چننا۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے۔ یہ جو بعد میں اہل سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے، یہ کنٹروورشل بات ہے۔ سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 241 ہجری اپنی شورا فی کتاب جو ہے فضائل صحابہ میں 2 بڑی ڈینجرس روایتیں لے کر آئے ہیں، موقوف حدیثیں سیدنا علی سے۔ پہلی حدیث، سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے جیسے رافضی، اور ایک میرے بغض میں جیسے ناصبی اور خوارج اور یزیدی پارٹی۔ خود یزید کو بھی ناصبی لکھا ہے امام زاہبی نے،
کہ وہ بھی ناسبی تھا. اور دوسری روایت فضائل صحابہ میں ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایگزیجریشن کر کے, اور ایک میری نفرت میں. ہمیں بچپن سے بتایا گیا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو یہ شیعہ ہیں, رافضی ہیں. نفرت والے لوگ نہیں بتائے گئے وہ کون ہیں. وہ اصل میں ہمارے اندر گھسے ہوئے اہل سنت میں, جو صحابہ کرام کے خام خواہ کے جو ہے غلو کے درجے میں عاشقین صحابہ بنتے ہیں اور اس میں پھر کوئی لحاظ ہی نہیں کرتے. ہم بھی الحمدللہ صحابہ کرام کا ادب کرنے والے ہیں, لیکن غلو کے درجے میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں ہے الحمدللہ. تو وہ جو ہے وہ ناسبی گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اب یہاں پر اب کچھ تلخ باتیں ہیں, بڑی حوصلے کے ساتھ سننی ہے, اور یہ حوصلہ لانے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس وقت دروشی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ حوصلہ اس میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اب جو میں کچھ 15-20 منٹ میں یہ باتیں کرنے لگا ہوں, یقین کریں میری نیت نہیں تھی یہ باتیں کرنے کی, لیکن جب میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے, 2 گھنٹہ اور 20 منٹ پچھلے سال عیسوی اعتبار سے 10 دسمبر 2011 کو, اور اسی سال شروع میں اب محرم دوبارہ آنے والا ہے 14 محرم الحرام 1433 ہجری کو. تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا اہل سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیث پڑھو, ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے علی, اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں. تو جاؤ بخاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں, جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ چور نہ مارو, چور دی ماں نو پہلے مارو. میں نے تو بخاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں, اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑے مجرم پھر امام بخاری اور امام مسلم ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں. ان کو اب رحمت اللہ علیہ اور میں لعنت اللہ علیہ, یہ ظلم ہے. تو اصل میں اندر خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور فرقے کی جو لعنت ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. اور یہ بات سن لیجئے, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ آپ کیجئے اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کے کرتوت بتا دے گا کہ جی وہ جو کہتے ہیں جی ہم پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم پہلے اہل حدیث ہیں پھر بعد میں مسلمان ہیں. اور یہاں ایک بندہ ایسا بیوقوف ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے. اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے, مسلم تھے, کہتا نہیں وہ اہل حدیث تھے. مت ماری جائے نا جب کسی کی الٹا گیر لگ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. کسی کی وکالت کرتے کرتے مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی, اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0. اسلام میں جب فرقہ شامل ہو جائے گا رزلٹ 0 آئے گا. یا اسلام بچ سکتا ہے یا فرقہ. اور الحمدللہ میری عادت یہی ہے کہ اسلام بچے, یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ تعالی. فرقے ختم ہو یہی خواہش ہے, ہونے کوئی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ 73 فرقے بن جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں فرقے بناؤ, ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی, تو ہم لوگوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں. یہ تو حضور نے ڈرایا تھا کہ فرقے بنیں گے, بچنا. قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ غیبی خبر دی تھی کہ اس نوست سے بچنا. ہم نے کہا فرقے بننے لہذا بنائی ہو, صحابہ کا کوئی فرقہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں, خبر کو سمجھیں. یہ آپ وسلم کی خبر تھی جس طرح دجال کے بارے میں کہ یہ ایک نوست ٹپکے گی, یہ فرقے کی نوست بھی ٹپکنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑنے کی الحمدللہ تلقین فرمائی, اور اہل بیت کا احترام, صحابہ کرام علیہ رضوان کا احترام کرنے کی. تو اب وہ تلخ حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آ جائے, مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے 1 سال سے, اور میں یقین کریں تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے منہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں. تو میں آج بالکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں, کوئی لحاظ نہیں کروں گا, احترام اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ. تو بھائیو یہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ 41 ہجری میں جب سیدنا حسن نے صلح کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ, تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی, جن میں سے پہلی شرط یہ تھی
اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے، شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تم نے، اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا، ملوکیت نہ بنا دینا اس کو، یہ پہلی شرط تھی، ہوئی پوری۔ صحیح بخاری کھول کے دیکھیں، میں نے وہ حدیث بتائی ہے صحیح بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں، کہ مروان جب مدینے کا گورنر بنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور مسجد نبوی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں، اور ابو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کی یہود و نصارہ کی سنت کو زندہ کرے، میں ابو بکر کا بیٹا ہوں مجھے خلیفہ بنایا، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بولی، جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی، انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں یہ روایت پوری بتائی ہے، یہ آج بیان نہیں کرنی تھی، ضمناً آ گئی ذہن میں۔ یہ تو ابو بکر کا بیٹا ہوا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، مروان کہنے لگا آیتیں کوٹ کر کر کے بے عزتی کرنی صحابہ کی، یہ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی، کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو۔ وہ کافر کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پکڑ کے حضرت بکر صدیق کے بیٹے پہ عبد الرحمن بن ابی بکر پہ لگا۔ حضرت عائشہ نے کہا اسکت، چپ کر، بکواس بند کر، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں قرآن میں سوائے سورہ نور میں جو میرے پر زنا کی تہمت لگی اس کی برات کا اعلان ہوا، ہاں تیرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہی غیر مطلوب کہ مروان کے باپ کے بارے میں حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، مروان تو اسی لعنت کا حصہ ہے نا۔ اور پھر بعد میں دیکھا یہی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا، یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا، اور اسی کی اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو امیہ جو ہے وہ قابض ہوئی ممبروں پر، اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو، علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لعنت، یہ جناب جمعے کے خطبے ہوتے تھے، وہ میں آج بتانے لگا ہوں جو تلخ حقیقت ہے۔ تو 41 ہجری میں جب صلح ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیدنا معاویہ کے حق میں دستبرداری کی ہے، تو اب یہ نہ ہو کہ معاویہ تم گن گن کے بدلے لو، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارغ کرتے ہیں، اور مسلم لیگیوں کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی والوں کو فارغ کیا۔ اب یہ کام تم نہ کرنا، یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج دستبردار ہوئی ہے، حدیث بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے، یہ کام نہ تم کرنا۔ لیکن نہیں، چن چن کے صحابہ قتل کیے گئے، جید صحابہ، اور ان کو کہا گیا علی کو گالیاں نکالو، نہیں نکالتے تھے، قتل کیے گئے۔ ایک تلخ حقیقت ہے، میں کچھ باتیں بتا دوں گا، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو مسلسل بھائیوں 60 سال تک، 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا علی پر لعنت، اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تاکہ علی کا نام مٹ جائے۔ جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا۔ کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا، یہ تلخ حقیقت ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے، سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مودودی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو اہل سنت کی تاریخ سے کی تھی۔ اس کی کمی الحمدللہ میں نے پوری کی ہے، انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی، میں نے وہ ساری باتیں حدیث سے نکالی ہیں، میں آپ کو حدیثیں بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پھر یہ بدعت ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدعت بنو امیہ نے شروع کی، اور یہ بدعت کب ختم ہوئی؟ 99 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز المتوفی 101 ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں، اور اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 داخل کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یہ آیت شامل کی، اور سیدنا علی پر جو لعنت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور بھائیوں، یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں، یہ بالکل حقائق ہیں، اور میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس لعنت سے بچنے کے لیے میں نے 2 ریسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اس سے اعلان برات کر لیا ہے۔ الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر 5A
رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے. وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں الحمدللہ. اس میں نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. اب یہ سن لیجئے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا. ایک مد آج کا 600 گرام، آدھا کلو، اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بخاری مسلم میں ہے. لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کر دیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. یہ حدیث ہے ہی صحابہ کے بارے میں تھی. ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی. ہم تو بعد میں مجرم ہیں بھائی. یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا. 6488 صحیح مسلم. عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی. خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا، فرمایا اوے خالد، میرے صحابہ کو برا مت کو. خالد صحابی نہیں تھا. خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی، اور نہ قبول کرنا پھینٹی. یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد. اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں. فرمایا اب تم اے خالد، تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے کہ ان کے 600 گرام کو، ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ، تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے. اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ افضل ہے درجات میں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے. فتح مکہ کے بعد تو سورہ توبہ میں آیا تھا 4 مہینے کا ٹائم ہے، گردن اتار دی جائے گی، یا اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ.